لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کی اہمیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس رات کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں مشہور ہیں جن پر عمل بھی کیا جاتا ہے۔ میرا خیال ہے عبادت کے علاوہ سب کچھ ہی ہوتا ہے اس رات میں۔ قبرستان جاتے ہیں لوگ، نہاتے دھوتے ہیں، اچھے میں نے خود دیکھا ہے اچھے پڑھے لکھے لوگوں کو، بعض تو ایسے ہیں جن کے علماء سے تعلق بھی ہے، وہ اس رات کو نہا کے نئے کپڑے پہنتے ہیں، جتھوں کی شکل میں قبرستان جاتے ہیں۔ پھر قبرستان پہ بعض لوگ باقاعدہ پروگرام کرتے ہیں، روتے ہیں دھوتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، ٹی وی چینلز پہ لوگ دیکھتے ہیں۔ اچھا خاصا ایک انٹرٹینمنٹ کا ایک ذریعہ بن جاتی ہے یہ رات۔ حلوے بھی پکائے جاتے ہیں، بھجوائے بھی جاتے ہیں، کھائے بھی جاتے ہیں، چراغاں کیا جاتا ہے۔ تو میں ایک نمبر کو میں انشاءاللہ ترتیب سے بتاؤں گا، تاکہ کیونکہ یہ موضوع بہت زیادہ لوگ اس میں دلچسپی لیتے ہیں اور کالز بہت آتی ہیں لوگوں کی اس حوالے سے، اور بہت افراط و تفریط کا ایک ماحول بنا ہوتا ہے ہمارے یہاں۔ دیکھیں، اس رات میں پٹاخے پھوڑنا، حلوے پکانا یا چراغاں کرنا یا نہانا دھونا اور اچھے کپڑے پہننا، اس کے پیچھے جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ یہ رات گویا کہ ایک تہوار ہے۔ تو میں اس کے غلط ہونے پر دو دلائل دوں گا۔ پہلی دلیل تو یہ کہ تو کسی روایت سے کوئی موضوع من گھڑت روایت بھی نہیں ہے جس میں کوئی حلوے پکانے کا ذکر ہو یا کسی صحابی نے کچھ اچھی چیز پکائی ہو اس رات میں، تو یعنی کوئی روایت تو ہونا، تو ضعیف اور صحیح ہونا تو بات کی بات ہے نا، کوئی ہے ہی نہیں، اسلاف کا کوئی عمل ہے ہی نہیں، نہ نہانے دھونے کا، نہ کپڑے پہننے کا۔ دوسری بات یہ کہ اسلام میں جتنے بھی تہوار ہیں وہ دن کی روشنی میں منائے جاتے ہیں۔ غیر مسلموں کے تہوار رات میں ہوتے ہیں۔ عیسائیوں کی آپ کرسمس دیکھ لیں، وہ رات کو شروع ہوتی ہے، رات کو وہ نہاتے دھوتے ہیں اور جو کچھ بھی انہوں نے وہ اس تہوار میں کرنا ہوتا ہے۔ مسلمانوں کے تہوار دن کی روشنی میں ہوتے ہیں۔ عید الفطر کو آپ دیکھ لیں، عید الاضحیٰ ہے، جمعہ کا دن خود ایک تہوار ہے، یعنی ایک عید قرار دیا گیا اس کو، وہ بھی دن کی روشنی میں ہوتا ہے، خطبہ اور نماز۔ اور اس کی ایک لاجک بھی ہے کہ جب آپ خوشی رات کے وقت مناتے ہیں تو رات کا وقت ایسی چیز ہے جو آپ کو گناہوں کی طرف لے کے جاتی ہے۔ رات کا جو ٹائم ہے نا، عید میلاد النبی کے حوالے سے بھی ہم لوگوں سے یہی بات کہتے ہیں کہ جو عید میلاد النبی مناتے ہیں تو وہ بھی دیکھیں آپ رات کو مناتے ہیں، وہ کیونکہ چراغاں دن میں ہو نہیں سکتا، چراغاں رات کو ہوتا ہے، اور اسلامی تہوار رات کو نہیں ہوتے، اسلامی عید رات کو نہیں ہوتی، دن میں ہوتی ہے۔ تو یہ خود اس کی علامت ہے کہ اسلام کے مزاج کے خلاف ہے یہ چیز، کیونکہ رات کے وقت آپ اگر خوشی منائیں گے شراب کباب کی طرف آپ کی توجہ جاتی ہے۔ تو بھی آپ دیکھیں جو غیر مسلم لوگ ہیں وہ اپنے ان تہواروں میں شراب اور ان چیزوں کی طرف، عیاشی کی طرف زیادہ جاتے ہیں، جبکہ ہمارے جو تہوار ہیں ان میں ہم عبادت کی طرف ہماری توجہ زیادہ ہوتی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اسلام کے تصور کے خلاف ہے۔ رات کے وقت نہانا دھونا، کوئی ضرورت ہو تو آپ نہائیں، خوشی میں نہیں نہائیں رات کو، یا آپ صاف ستھرے رات کو اس نیت سے ہو رہے ہیں کہ خوشی کا دن ہے، یہ غلط ہے۔ یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ دین کا حکم نہیں ہے اچھے کپڑے پہننا، کھانا پکانا، یہ دین کا حکم نہیں ہے؟ ویسے آپ نے اگر دین کا ویسے تو حکم ہے کہ اچھے کپڑے پہنیں، اور کھانا بھی، جب کھانا حکم ہے تو پکانا بھی ہے، لیکن اس رات کو نہ کریں، اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اگر آپ کریں گے گناہ گار ہوں گے، بدعت کا گناہ ملے گا، کیونکہ آپ ایک چیز کو شریعت پہ ایک اضافہ کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کی جو ہمارے دین میں سے نہیں ہے تو وہ مردود ہے، وہ اس پہ رد کیا جائے گا۔ اللہ کی نظر میں بھی مردود ہے، اور ہمیں بھی حکم ہے کہ ہم اس پہ رد کریں، اس کے خلاف۔ تبھی اگر کوئی آپ کے پاس اس رات میں حلوہ بھیجتا ہے، آپ اس کو محبت اخلاص کے ساتھ واپس بھیج دیں، بولے اسلام کو آپ بدنام نہ کریں۔ ویسے بھی دیکھیے نا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے کا جو ہمیں حکم دیا ہے نا، وہ چند مواقع پر، ایک ولیمے پر ہے دعوت، اور ایک عقیقے کے موقع پر ہے، اور ایک بقرعید پر ہے گوشت کھانے کا حکم ہے۔ اس کے علاوہ تو اسلام میں روزہ رکھنا عبادت ہے، کھانا پینا کوئی عبادت ہے ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدترین برتن بھرنے کے لحاظ سے وہ انسان کا معدہ ہے، تو معدے کو بھرنا، اور ایسی اسلام میں رسومات کے جس میں آپ کو بار بار کھانا پڑ رہا ہو یا کھلانا پڑ رہا ہو۔ ایک تو غریبوں کو کھلانا، وہ تو ایک الگ چیز ہے، یا رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے ان کی کسی بھی موقع پہ دعوت کرنا، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ویسے باقاعدہ مذہب سمجھ کے کھانا کھلانا یہ کوئی عبادت نہیں ہے۔ روزہ رکھنا عبادت ہے۔ تو یہ تو ہو گیا تہوار سے متعلق یا نہانے دھونے سے متعلق۔ اچھا، میں یہاں پہ روکوں گا آپ کو بولنا کہ یہ تہوار آپ نے فرمایا کہ دن کو ہوتے ہیں، مسلمانوں کے تہوار رات کو نہیں ہوتے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں بھی اور احادیث میں بھی ایسی راتوں کی فضیلتیں بیان ہوئی ہیں، جیسے لیلۃ القدر ہے، اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے، جو ذی الحجہ کے 10 دن ہیں ان کی
تعریف بیان کی گئی ہے, ان کی فضیلت بیان کی گئی ہے, تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں تہوار کا مطلب میں جو تہوار سے جو سمجھتا ہوں جو کہ تہوار کا مقصد ہوتا ہے کسی دن میں خوشی منانا, خوشی منانا. تو خوشی, یہ جو لیلۃ القدر کی رات ہے یہ تو عبادت کی رات ہے نا, خوشی منانے کی تو نہیں ہے کہ آپ دعوتیں کریں اور اچھے اچھے نہائے دھوئیں. اچھے کوئی عبادت کے لیے اچھے نہا لیتا ہے کہ سکون سے عبادت ہو, ایک الگ چیز ہے. عید کے دن جو ہم نہا دھو کے خوشبو لگا کے نکلتے ہیں وہ اس کا تصور الگ ہے, اور عبادت میں جو آپ جسم کو صاف کرتے ہیں, مسواک کرتے ہیں, وہ ایک الگ چیز ہے. تہوار کا عبادت سے تعلق نہیں ہے. تہواروں کے میں تو روزے رکھنا منع ہے نا, عبادت کی میں اس میں تقلیل کا حکم ہے, کم کریں آپ عبادت. عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے, بقرعید کے 4 دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے, 5 دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے. اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن روزہ رکھنے کو بھی ناپسند کیا ہے, اس میں کیونکہ تہوار کا عنصر آ گیا, عید کا عنصر آ گیا. تو جہاں بھی عید کا تصور آئے گا وہاں پر خود بخود عبادت کا جو ہے نا یعنی روزے کا عنصر ختم ہو جائے گا. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن روزہ رکھا ہے. یہاں میں لوگوں کو ایک بات کہتا ہوں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ولادت کا دن یہ تہوار ہوتا یا اسے باقاعدہ ہمیں سیلیبریٹ کرنے کا حکم ہوتا تو آپ پیر کے دن روزہ نہ رکھتے. روزہ رکھنا اس کی علامت ہے کہ یہ اس کو سیلیبریٹ کرنے کا تصور, کیونکہ جب بھی آپ کوئی سیلیبریٹ کرتے ہیں تو کھا پی کے کرتے ہیں. آپ کے بیٹے نے امتحان پاس کیا اور آپ لوگوں کو انوائٹ کر رہے ہیں کہ میں بہت خوش ہوں اور اس خوشی میں ہم سب کا روزہ ہوگا. لوگ کہتے ہیں یار خوشی میں تو مٹھائی کی بات ہوتی ہے, کھلانے پلانے کی بات ہوتی ہے, روزہ کیا ہوگا. عید منانے کا حکم کب ہے؟ جب روزے ختم ہو جائیں. تو روزہ اور عید یہ جمع نہیں ہو سکتے. تو میں یہاں بھی یہ کہتا ہوں کہ جو یوم پیدائش پہ ہم عید مناتے ہیں تو یہ تو نبی نے اپنی یوم پیدائش پہ تو روزہ رکھ کے اس میں عید کا کانسیپٹ ختم کیا ہے, تہوار کا تصور ختم کیا ہے. تو اس رات میں دوسرا مسئلہ ہوتا ہے قبرستان جانے کا. قبرستان جانے کے بارے میں ہمارے پاس ترمذی کی ایک روایت ہے جو اکثر خطبہ حضرات سے آپ نے بھی سنی ہوگی, لوگ بھی سنتے ہیں, کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپکے سے اٹھے اور تشریف لے گئے. حضرت عائشہ کو یہ خیال گزرا کہ کہیں دوسری زوجہ کے پاس تو نہیں جا رہے, تو وہ پیچھے پیچھے چلیں. تو آپ نے جنت البقیع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں مردوں کے لیے مغفرت کی دعا کی اور آپ واپس تشریف لے آئے. یہ جو روایت ہے نا یہ سند کے لحاظ سے بہت ضعیف ہے. خود اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے امام بخاری سے سنا یضعف هذا الحدیث, وہ اس حدیث کو ضعیف قرار دیا کرتے تھے. اور اس میں ضعف بھی کم درجے کا نہیں ہے, بہت زیادہ ضعف ہے. 2 طرح سے اس میں انقطاع ہے, یعنی کوئی حدیث اگر اس کی سند متصل نہ ہو, اس میں انقطاع آ رہا ہو تو وہ کمزور ہوتی ہے. تو اس میں راوی بھی کمزور ہے اور پھر انقطاع بھی 2 طرح سے ہے. تو اس لیے یہ انتہائی کمزور حدیث ہے. اس کی بنیاد پر آپ کسی عمل کی فضیلت کو نہیں ثابت کر سکتے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ضعیف حدیث فضائل میں چلتی ہے, تو اس کا صحیح مفہوم یہ ہے اس اصول کا کہ پہلے سے کسی عمل کی صحیح حدیث سے کوئی فضیلت ثابت ہو تو اس کی فضیلت میں پھر ضعیف حدیث بیان کی جا سکتی ہے, یعنی فضیلت کو بڑھانے کے لیے. لیکن ایک چیز پہلے سے کسی صحیح روایت سے ثابت ہی نہیں ہے, اس کو ثابت کرنے کے لیے ضعیف حدیث کا سہارا ہم اگر لیں گے تو پھر تو ہمارا دین کیا بن جائے گا. تو روایات میں تو پتہ نہیں کیا کیا ملتا ہے, جو کمزور موضوع من گھڑت روایتیں ہیں, ضعیف روایتیں ہیں, تو پتہ نہیں کیا کیا ملتا ہے ان میں. تو ایسے تو پورا دین جو ہمارا بدعت کا ایک مجموعہ بن جائے گا. تو پہلے کسی عمل کو ثابت کرنے کے لیے کوئی ٹھوس روایت ہونی چاہیے, کوئی مستند روایت ہونی چاہیے. ہاں ایک دفعہ ایک عمل ثابت ہو گیا تو اس کے فضائل کو 4 چاند لگانے کے لیے یا اس کے فضائل میں اضافہ کرنے کے لیے ضعیف روایتوں کا سہارا لیا جا سکتا ہے. تو قبرستان جانے کے بارے میں پہلی بات کیا ہوئی کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ اگر آپ فرض کر لیں کہ یہ روایت صحیح ہے, یا آپ کہیں کہ نہیں ضعیف حدیث فضائل میں چلتی ہے اور آپ اس اصولی پر عمل پیرا ہوں اور آپ کہیں فضیلت ثابت بھی ہو سکتی ہے ضعیف حدیث سے, تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا, صحابہ نے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر فالو نہیں کیا تو یہ خود ایک اصول ہے کہ یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ صحیح حدیث ہے کہ 2 شخص کو عذاب قبر ہو رہا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شاخ لگا دی قبر کے کنارے پر اور فرمایا کہ جب تک یہ شاخ تر رہے گی ان کو قبر کا عذاب نہیں ہوگا. لیکن قبر کے عذاب کو ختم کرنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلاف میں یہ عمل نہیں تھا, صحابہ کرام میں یہ عمل نہیں تھا کہ وہ شاخ لگایا کرتے تھے قبر کے کنارے پر, کہیں بھی نہیں ہے. کیا اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا. مشرکین مکہ صحابہ کرام کے بارے میں یہ طعنہ دیا کرتے تھے کہ لو کان خیرا ما سبقونا الیہ, اگر اسلام میں کوئی خیر ہوتی تو یہ لوگ ہم پہ پہل نہ کرتے.
ظاہر غلط کہتے تھے، تو ہم اس کو بالکل الٹ کر دیتے ہیں. لو کان خیرا لسبقونا الیہ، اس رات قبرستان جانے میں اگر کوئی خیر ہوتی، وہ تو کہتے تھے لا سبقونا، صحابہ سبقت نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں لسبقونا، یقیناً سبقت کرتے وہ. تو اس رات میں اگر قبرستان جانا سنت ہوتا تو حضرت ابو بکر تو جاتے، حضرت عمر جاتے، حضرت علی جاتے، حضرت عثمان جاتے، اور یہ صحابہ کرام کی ایک جماعت ہوتی جو جاتی، کوئی بھی نہیں گیا. تو اگر اس کو صحیح مان لیا جائے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہوگی. تیسری بات، اس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر قبرستان گئے ہیں، مان لیں، تو دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل جن کیفیات کے ساتھ کیا، اس عمل کا انہی کیفیات کے ساتھ کرنا سنت ہوگا. اس میں اپنی طرف سے آپ اضافہ کریں گے تو وہی سنت بدعت بن جائے گی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مان لیا جائے، فرض کر لیا جائے کہ قبرستان گئے ہیں تو پوری زندگی میں ایک دفعہ گئے ہیں، اور یہاں پبلک ہر سال جاتی ہے، تو آپ پوری زندگی میں ایک دفعہ چلے ہیں، ہر سال جا رہی ہے. چوتھی بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر زندگی میں ایک بار گئے ہیں تو چپکے سے گئے ہیں. حضرت عائشہ کو بھی علم نہیں ہوا تھا، حضرت عائشہ کو بھی، جو حدیث کے الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپکے سے گئے اور رات کے اندھیرے میں مغفرت کی دعا کر کے واپس آ گئے. ہمارے ہاں چپکے سے نہیں جاتے، پورے جتھوں کی شکل میں نہا دھو کے خوشبو لگا کے، مرد حضرات بھی اور خواتین کی بھی ایک بڑی تعداد پہنچی ہوئی ہوتی ہے. اور یہ کون سی حدیث ہے بھائی؟ یہ تو نہ کسی ضعیف ہے نہ کسی صحیح حدیث ہے. تو میں لوگوں سے کہتا ہوں کسی کے پاس دل گردہ ہے تو کسی ایسے قبرستان میں جہاں کوئی بھی نہ ہو، رات کے 2 بجے آپ چپکے سے جائیں، اور آپ میں اگر اتنا دل ہے کہ زندہ واپس آ جائیں تو صبح آ کے اپنا یہ قصہ لوگوں کو بتا دیں. تو اس طرح سے تو آپ عمل کر سکتے ہیں. 2 چیزیں بیان فرما دی. ایک تو فرمایا کہ یہ تہوار نہیں ہے اسلام کے حوالے سے، اور دوسرا یہ فرمایا کہ اس قبرستان جانے کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کو دین کا حکم نہیں سمجھنا چاہیے. جی، تو پھر یہ ہے کیا؟ یعنی ایسا تو نہیں ہے کہ پہلے تو میں پہلے وہ بتا دوں جو چیزیں نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس میں زیادہ تر چیزیں وہ ہیں جو نہیں ہیں، پھر میں اس طرف آؤں گا کہ ہے کیا. ایک اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں قرآن مجید کا نزول ہوا ہے. قرآن نے بالکل 2 ٹوک لفظوں میں یہ بات بتا دی ہے. 2 آیتیں قرآن کی آپ کے سامنے پڑھوں گا، بلکہ 3 آیتیں میں. ایک تو ایک شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا قرآن کا نزول رمضان میں ہوا ہے. دوسرا سورہ دخان میں ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ مبارکہ میں نازل کیا. تیسری سورہ قدر میں ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. ان تینوں آیتوں کو ملائیں تو بالکل بے غبار طریقے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ قرآن کا نزول لیلۃ القدر میں ہوا ہے. اگرچہ بعض حضرات نے تطبیق کی کوشش کی ہے کہ آسمان دنیا تک لیلۃ القدر میں آیا اور پھر شب برات میں، یا جس کو لیلۃ البرات کہا جاتا ہے، اس میں جناب 15 شعبان، یہ تکلف ہے. تو ہم قرآن کو اپنے ظاہر سے کیوں پھیریں جبکہ ہمارے پاس کوئی اس کے خلاف کوئی صحیح روایت بھی نہیں ہے. 15 شعبان میں جو قرآن کے نازل ہونے کے دلائل ہیں وہ بہت کمزور ہیں. یہ ایک صحیح حدیث بھی نہیں ہے جس میں آتا ہو کہ 15 شعبان میں قرآن کا نزول ہوا ہے. اچھا، لیکن مولانا آپ نے جو 3 آیات تلاوت فرمائی، ان میں سے 2 میں تو رمضان کا ذکر ہے کہ شاید اس میں رمضان میں نازل ہوا، اور دوسرے میں لیلۃ مبارکہ. یعنی اس میں ایسا ذکر تو نہیں ہے کہ کہیں منع کیا گیا، یہ کہا گیا کہ شب برات میں نازل نہیں ہوا. جس طرح قرآن باقی پوری 23 سالہ زندگی میں نازل ہوا ہے، تو ممکن ہے شب برات میں بھی نازل. دیکھیں، آپ کہتے ہیں کہ آپ کسی شخص کے آنے کی ڈیٹ بتا دیتے ہیں کہ وہ فلاں شخص میرے پاس 3:05 پہ آیا. تو اب آپ یہ اشکال کریں کہ اس میں یہ تو نہیں ہے کہ 4:06 پہ نہیں آیا. تو بھائی جب 3:05 پہ آیا تو اس کا مطلب 4:06 پہ نہیں آیا وہ. تو جب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس رات میں نازل ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ اس رات کے علاوہ میں نازل نہیں ہوا. ہاں، یہ جو آپ کا سوال ہے کہ 23 سال میں تو تدریجاً نازل ہوا ہے، تو وہ جو تدریجاً جو نازل ہوا ہے نا، وہ تو پھر اس سال اس رات کی کیا خصوصیت ہے؟ وہ تو اور بہت ساری راتیں ہیں جن میں ہوا، بہت سارے دن ہیں جن میں ہوا، بہت سارے مکان ہیں، علاقے ہیں جن میں ہوا نازل. تو پھر اس کی کیا فضیلت ہو گئی؟ وہ تو کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ آیتیں مدینہ میں نازل ہوئیں، کچھ مکہ میں نازل ہوئیں، کچھ طائف میں نازل ہوئیں، تو وہ تو ہو ہی رہی ہیں. اس کی کیا فضیلت ہوئی؟ یہاں نزول سے مراد یہ ہے کہ نزول کی ابتدا کب ہوئی ہے یا آسمان دنیا پر کب آیا. تو وہ لیلۃ القدر میں آیا ہے، وہ لیلۃ البراء میں نہیں آیا. ایک اور اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ تقدیر کے فیصلے کیے جاتے ہیں. تو یہ بھی قرآن میں بہت واضح اللہ نے بیان کر دیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قدر کی رات. قدر کہتے ہیں اندازہ ٹھہرانے کو، تقدیر یہ قدر ہی سے تو نکلا ہے. اور تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اللہ فرماتے ہیں اس میں فرشتے اللہ کی طرف سے ہر قسم کے فیصلے لے کے نازل ہوتے ہیں.
سورۃ دخان میں بھی اللہ نے فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، وہ رات جس میں قرآن نازل ہوا اس میں تمام حکمت والے فیصلے کر دیے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نزول قرآن کی رات میں یہ سارے فیصلے کرتے ہیں تقدیر کے، اور نزول قرآن کی رات کون سی ہے؟ قرآن نے صاف بتا دیا وہ لیلۃ القدر ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وہ فیصلے بھی لیلۃ القدر میں ہوتے ہیں، اس کا بھی لیلۃ البراءت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس بارے میں روایات اس پائے کی نہیں ہے کہ وہ قرآن کا مقابلہ کر سکیں، کمزور روایتیں اور موضوع من گھڑت روایتیں۔ تو یہ جو ہے نا تقدیر کا معاملہ، یہ بھی اس کا ہے، لیلۃ اعمال پیش ہونے کا، یہ بھی لیلۃ القدر کا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات لکھی ہے کہ روافض نے لیلۃ القدر کی اہمیت کو گھٹانے کے لیے اس رات کے فضائل کو میں غلو سے کام لیا ہے، یعنی جو چیزیں لیلۃ القدر سے متعلق تھیں وہ یہاں پھر دی ہیں۔ ایک اور چیز اس بارے میں بتائی جاتی ہے اگلے دن کا روزہ۔ تو اگلے دن کا روزہ بھی کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، ابن ماجہ کی ایک روایت ہے، وہ بھی سند کے لحاظ سے بہت کمزور ہے۔ تو وہی بات میں دوبارہ دہراؤں گا کہ فضیلت میں کسی عمل کی کو ثابت کرنا تو درست نہیں ہے، پہلے سے ثابت شدہ کوئی عمل ہو تو اس کی فضیلت میں ضعیف حدیث بیان کی جا سکتی ہے، ضعیف حدیث سے کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی۔ تو 15 شعبان کا روزہ اس کا اسلاف میں ہمیں نہیں ملتا، کوئی کسی مستند روایت میں کوئی تذکرہ ہو کوئی، اور ابن ماجہ کی اس روایت کے علاوہ بھی کہیں ہمیں کوئی روایت نہیں ملتی۔ اور محدثین کے ایک اصول ہے کل ما تفرد به ابن ماجہ فهو ضعیف۔ خود ابن ماجہ حدیث کی ایسی کتاب ہے کہ بعض محدثین کی یہ تصریح ہے کہ صرف ابن ماجہ میں اگر روایت ہو اور کہیں نہ ہو، غالب امکان ہے کہ وہ روایت کمزور ہوگی۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ ایام 20 کے روزے وہ سنت ہیں، ہر مہینے کی رمضان کی ہر مہینے کی اسلامی تاریخ کی 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے رکھنا یہ سنت ہے۔ تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی پہلے سے روزے رکھتے چلا آ رہا ہے ایام 20 کے روزے، تو وہ ان شعبان میں بھی رکھ لے، اور اگر پہلے سے نہیں رکھ رہا تو خاص 15 تاریخ کا روزہ رکھنا پھر یہ غلط عمل ہوگا، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ٹھیک۔ اچھا مولانا، یہ ساری چیزیں تو آپ نے وہ بیان فرما دی کہ جن کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے یا اس رات کے حوالے سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب میں چاہوں گا تو پھر یعنی ایسا تو نہیں ہے کہ پوری قوم اس کو ایک لیلۃ البراءت کے نام سے یاد کر رہی ہے، لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں، تو کچھ حقیقت؟ ہاں، رہا مسئلہ کہ رات کی فضیلت، تو رات کی فضیلت میں ایک حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی صحیح حدیث نہیں ہے، ایک بھی روایت ایسی نہیں ہے جو بے غبار ہو، لیکن روایات کثرت سے بہت ہیں، اگرچہ ضعیف روایات ہیں، کچھ تو موضوع من گھڑت روایتیں ہم ان کو نکال دیتے ہیں، کچھ ضعیف روایتیں۔ تو محدثین کا ایک اصول ہے کہ اگر ضعیف روایتیں جو بالکل ہی بہت زیادہ جن میں ضعف نہ ہو، ان کی کثرت اگر ہوگی تو وہ روایت درجہ حسن تک پہنچ جائے گی، اور حسن حدیث بھی مقبول ہوتی ہے۔ تو ایک تو اس وجہ سے اس کی فضیلت میں جان پڑ جاتی ہے کہ روایات کثرت سے ہیں۔ دوسرا، بعض ائمہ سے اس کی فضیلت منقول ہے جو مجتہدین تھے، جیسے امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ، تو ان سے اس کی فضیلت منقول ہے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ بالکل اس کی سرے سے کوئی فضیلت ہی نہیں ہے، یہ بات ذرا کمزور ہے۔ البتہ میں یہ حقیقت آپ کے سامنے ضرور بتاؤں گا کہ اس کی فضیلت پر علماء کا اتفاق نہیں ہے، یعنی دونوں طرف علماء ہیں، اگرچہ جمہور اس کی فضیلت کے قائل ہیں، لیکن بعض ایسے علماء بھی ہیں جن کا اس امت میں بڑا مقام تھا، انہوں نے اس کی فضیلت کا بالکل ہی انکار کیا ہے۔ مگر بہرحال جمہور کا مذہب اس میں دلائل کے لحاظ سے قوی ہے، کیونکہ روایات کی کثرت درجہ حسن تک پہنچا دیتی ہے، اور یہ ایک محدثین کا ایک اصول ہے، اور اس کا بلا وجہ انکار کرنا یہ درست نہیں ہے۔ لیکن ایک اہم بات یہ کہ یہ بھی یاد رکھیں کہ دو طرح کی روایات ہیں، جن میں ایک میں تو اس روایت کی فضیلت وارد ہوئی ہے، اور ایک میں عبادت کی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ تو یہ خوب ذہن میں اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ کسی دن یا کسی رات کی فضیلت سے اس میں عبادت کی فضیلت ثابت نہیں ہوتی، عبادت کی فضیلت کے لیے الگ سے دلائل چاہیے ہوتے ہیں۔ جمعے کی رات کی فضیلت ہے کیونکہ جمعے کا دن مقدس ہے، لیکن اس میں عبادت کی فضیلت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تختصوا لیلۃ الجمعۃ بصلاۃ ولا یوم الجمعۃ بصیام، جمعے کی رات کو نماز کے ساتھ خاص مت کرو، یعنی کوئی اضافی فضیلت نہیں ہے جمعے کی رات میں، حالانکہ جمعے کی رات فضیلت والی رات ہے، کیونکہ جمعے کا دن، رات تو دن کے تابع ہوتی ہے نا، جب جمعے کا دن بڑا ہے تو رات کیوں بڑی نہیں ہوگی؟ تو 15 شعبان کی رات کے جو فضائل احادیث میں وارد ہوئے ہیں، جن احادیث میں صرف فضائل وارد ہوئے ہیں، تو ان احادیث سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اس میں عبادت کی بھی فضیلت ہے۔ عبادت کی فضیلت ان روایات سے ہوگی جن میں الگ سے عبادت کی فضیلت ہے، جو کہ جمہور کا مذہب ہے کہ عبادت کی الگ سے فضیلت ہے اس رات میں۔ تو وہ روایتیں کیا ہیں، چونکہ میں بھی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا تو میں تھوڑی خلاصہ بیان کر رہا ہوں اس رات کی اہمیت کے بارے میں۔ اچھا، یعنی رات کی فضیلت تو جیسے آپ نے تھوڑا سا واضح بھی کیا، اس کو میں چاہوں گا تھوڑا سا آپ واضح کر دیں
کیا اس رات کے بارے میں پھر کوئی علماء جب جمہور آپ کہتے ہیں کہ جمہور اس رات کی فضیلت کے قائل ہیں جی، تو اس رات کے اندر کوئی خاص عبادت کے بھی قائل ہیں کہ یہ والی نہیں، نہ یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیں عبادت کی فضیلت کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نوافل جب بھی پڑھے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے تراویح کے اجتماعی سطح پہ نوافل نہیں پڑھے. صرف ایک رمضان کی تراویح ایسی نماز ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا اجتماع کیا اور وہ بھی 3 دن کیا تاکہ امت پہ واجب نہ ہو جائے. پھر خلفائے راشدین نے اس کو باقاعدہ تواتر کے ساتھ جاری کیا اس کو. اس کے علاوہ جو نوافل ہیں نا، چاہے وہ لیلۃ القدر ہو، چاہے وہ 15 شعبان کی رات ہو، یا ویسے آپ تہجد پڑھتے ہیں، اس میں اجتماعیت نہیں ہے، صحیح انفرادی ہے. وہ مسجدوں میں جتھے بنا کے جانا، اعلان کرنا آ جائیں مسجدوں میں آپ لوگ نماز پڑھیں، یہ والی نماز ہوگی یا اس طریقے سے ہوگی، یہ سب اعمال بدعت ہیں. اسلاف میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. تو نہ تو ایک تو یہ کہ اجتماعی سطح پہ عبادت نہیں ہے، نمبر 2 مخصوص قسم کی کوئی عبادت نہیں ہے. کوئی بات نہیں. اور اس رات کو یعنی عام طور پہ تو لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر ایک آدمی اکیلا ہے، گھر میں ہے، تو وہ اس طرح عبادت نہیں کر سکے گا. وہ اس طرح کرتے ہیں کہ یا کوئی محفل قرات رکھ لیتے ہیں، یا محفل نعت کا کوئی قرآن رکھ لیتے ہیں، یا علماء کا واعظ والا بیان رکھ لیتے ہیں. تو یہ اس کے حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیں، جب شریعت نے ہمیں کسی رات میں عبادت کی فضیلت بتائی کہ عبادت کرو تو اس میں پھر عبادت کرنی چاہیے نا. اس میں محفلیں لگانا، چاہے محفل قرات ہی کیوں نہ، وہ ٹھیک ہے، محفل قرات اچھی چیز ہے، محفل نعت اچھی چیز ہے، عام دنوں میں کریں آپ. لیکن جب عبادت کا حکم ہمیں دیا جا رہا ہے تو عبادت سے نماز، دعا، تلاوت جو انفرادی تلاوت ہے، اس میں وقت لگانا چاہیے. محفل قرات منانا اس رات میں یا نعتوں کا پروگرام رکھنا، تو اس سے یہ اسلاف کے طریقے کے خلاف ہے. عبادت کا جب ہمیں حکم دیا گیا تو اس کا مطلب ہے نماز، روزہ یا انفرادی تلاوت آپ کریں یا دعاؤں میں دل لگائیں تاکہ آپ کی توجہ کچھ اللہ کی طرف ہو. عبادت کا تو یہ مطلب ہوتا ہے نا. محفل نعت ہے یا محفل قرات ہے وہ تو کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے. تو نقصان یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی ایک توجہ ہوتی ہے، چلو جی مبارک رات ہے، ہم عبادت کریں گے تو اس میں ہمیں ثواب زیادہ ملے گا. تو اگر آپ وہ لوگوں کو ہٹا کے اس میں، جیسے بعض مسجدوں میں تو پوری رات بیانات چلتے ہیں. بھئی بیان تو بذات خود مقصود نہیں ہے نا. بیان کا تو مقصد ہے کہ لوگوں کو دین کی طرف لانا. تو وہ آدھے گھنٹے کا ہو، 1 گھنٹے کا ہو. اب اس کے بعد بھی جو شریعت نے ہمیں کہا ہے عبادت کرو تو عبادت کریں نا پھر اس کی. اب آپ عبادت ہی پہ پوری رات بیان شروع کر دیں تو مطلب کہ وہ تو جو جیسے لیلۃ القدر کی رات ہے اس میں 1 رات کی عبادت 80 سال کی عبادت سے افضل ہے. تو وہ عبادت افضل ہے. ایک رات کا بیان 80 سال کے بیان سے افضل نہیں ہے. یہ محفل قرات 80 سال کی قرات کی محفلوں سے افضل نہیں ہے. وہ عبادت کا ذکر ہے اس میں. تو عبادت میں دل لگانا چاہیے. اچھا مولانا، آپ نے محفل قرات کے حوالے سے بھی بات کی، باقی چیزوں کے حوالے سے بھی بات کی. ہمارا ایک نیا رجحان ہو گیا ہے، یعنی عبادت کے حوالے سے ایک نیا کلچر ڈیولپ ہوا ہے. وہ یہ ہے کہ لوگ رمضان میں بھی اور باقی دنوں میں بھی جہاں عبادت کا تصور پایا جاتا ہے وہ ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے عبادت کرتے ہیں. مثلاً شب برات میں بھی یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک پروگرام ہوتا ہے اور اس میں شروع میں پہلے نعتیں ہوتی ہیں، پھر واعظ ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ وہ لائٹیں بند کر دی جاتی ہیں اور ایک مخصوص ماحول بنا کر اس میں دعا ہوتی ہے، پھر اس میں گڑ گڑانا ہوتا ہے، آہوزاری ہوتی ہے. تو اس کا کیا تصور ہے؟ یہ اصل میں انٹرٹینمنٹ کا نا ہر ایک کو شوق ہوتا ہے. تو جو لوگ ڈرامے فلموں کے ذریعے انٹرٹینمنٹ نہیں کر سکتے تو پھر وہ اس طرح کے ڈرامے بازیوں میں لگتے ہیں کہ بھئی چلو لیلۃ القدر منا لو، ٹھیک ہے نا. تو وہ پھر ٹیلی ویژن میں کچھ رونے دھونے بھی ہو رہے ہوتے ہیں، کچھ پروگرام مختلف قسم کے چل رہے ہوتے ہیں. تو یہ صرف ایک اپنی ایک جو خواہش ہے اسے پوری کرنے کے لیے، اس کا عبادت سے کوئی تعلق نہیں ہے. عبادت تو ہے کہ آپ اللہ کے سامنے رات کی تنہائیوں میں اٹھ کے گڑ گڑائیں، اللہ سے مانگیں، سجدے کریں اس کے سامنے لمبے لمبے. یعنی جس آدمی کا ذہن عبادت کا بنتا ہے وہ تو پبلک سے دور بھاگتا ہے. وہ تو چاہتا ہے کہ مجھے کوئی تنہائی کی جگہ ملے، میں اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤں. وہ ٹی وی کے سامنے تھوڑی آگے بیٹھے گا. اور جو عام طور پر، میں سب کی بات نہیں کر رہا، ٹیلی ویژن میں جو آ رہے ہوتے ہیں، جو لوگوں کی ایک محفلوں کو گرم رکھتے ہیں، ان کا مقصد بھی ایک تفریح ہوتا ہے. رونا بھی ایک باقاعدہ ایک تفریح ہے. اس میں بھی ایک مزہ ہے، لذت ہے. رونے دھونے کے جہاں پروگرام ہوں گے تو بڑا ایک مزہ ہے اس میں. ہنسنے سے زیادہ مزیدار پروگرام رونے کے ہوتے ہیں. آرڈر پہ باقاعدہ رلوایا جاتا ہے. میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا تو ایک اشتہار لگا ہوا تھا، اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ آج ہماری مسجد میں ختم قرآن ہے، رو رو کے دعائیں مانگی جائیں گی. میں حیران ہو گیا کہ ان کو کیسے پتہ چلا کہ امام صاحب کو رونا آئے گا، کیونکہ رونا تو آپ کے اختیار میں نہیں ہے نا. کبھی نہیں آ رہا ہوتا، کبھی آ رہا ہوتا ہے خود سے. اور پھر میں نے کہا کہ یہ جو لوگ آئیں گے، اگر امام صاحب نہیں رو پائے
ان کی وہ کیفیت نہیں بنی تو آرڈر پہ کیسے رو سکتے ہیں بھائی؟ آرڈر پہ ہمارے یہاں رولوایا جاتا ہے باقاعدہ. تو یہ شیطانی کی چالیں ہیں کہ وہ آپ کو عبادت کی روح سے ہٹا رہا ہے, اللہ سے تعلق ختم کروا رہا ہے. تو ان چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہیے. ہاں کہیں آپ گئے مسجد میں اور بیان ہو رہا تھا تو امام جو بھی کسی دعا کروانے والے بزرگ تھے ان کو رونا آ گیا تو پبلک کو بھی رونا آ گیا, وہ تو ٹھیک ہے, وہ تو ایک نیچرل چیز ہے اور ہونا چاہیے. لیکن یہ جو باقاعدہ پروگرام ہو رہے ہیں نا باقاعدہ رونے دھونے کے, یہ ڈرامے بازی ہے, یہ شریعت کے مزاج سے پرہیز کرنا بہت شکریہ مولانا, آپ نے بہت واضح انداز میں بہت ساری چیزوں کا, ان چیزوں کا جو نہیں ہے اور جو ہیں ان دونوں کا آپ نے بڑا بہترین انداز میں فرق بیان فرما دیا. ہم آپ کے شکر گزار ہیں اور ہمیشہ آپ ہماری عنایت کرتے ہیں. ایک بار پھر آپ کا شکریہ. ناظرین, آپ نے گفتگو سنی مولانا کی. مولانا نے بڑے واضح انداز میں اس بات کو واضح کیا ہے کہ کیا چیز اسلام میں ہے اس حوالے سے اور کیا چیز اسلام میں نہیں ہے. تو امید ہے آپ کے بہت سارے سوالات کا جواب ہو گیا ہوگا. اگر پھر بھی آپ کو کوئی اس حوالے سے کوئی سوال درپیش ہو تو ہمارا ای میل ایڈریس ہے, اس پر اپنے سوال بھیجیں, ہم انشاءاللہ ضرور اس پر گفتگو کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ. سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے. اللہ اکبر اللہ اللہ اللہ